ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک آزم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی یہ جو نیب کا رول ہے اور جو اسد منیر صاحب کی جو خودکشی ہے، ہم اس پہ زیادہ وہ نہیں جانا چاہتے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نیب ویب والا کوئی چکر نہیں ہے، بٹ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا سین۔ دیکھیں سر، دو تین چیزیں ہیں اسد جی ہاں، کے معاملے میں جی جو جی، میں بھی رانگ ہے کیونکہ میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے۔ ایک تو ہی ہیز بین ڈیلنگ ود سم ویری سینسٹیو ایشوز ان کے پی کے اینڈ افغانستان ایریا، اور ان دس پروسیس یو ارن مینی اینیمیز، تو اٹ کوڈ بی ون آف وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اٹ کوڈ بی کنیکٹ نہیں، لیکن ان کو تو کسی نے مارا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی جان خود دی ہے نا۔ نہیں۔ سوال تو یہ پیدا اب ہوتا ہے۔ یہ بھی تو مجھے تو ڈاؤٹ ہے کہ وہ جان دی، مجھے تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ دیکھیں میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو گو اینڈ ہینگ مائی سیلف ود فین، اور پسٹل چلایا تھا، مجھے نہیں پتا کیا پسٹل تو نہیں چلا، نہیں، پسٹل نہیں چلا۔ وہ تو یعنی دیر کوڈ بی، دیکھیں خودکشی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک ایکسٹریم ایکٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس میں دی ایلیمنٹ آف ڈپریشن وہ اتنا انٹینس ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اٹ ڈو ہیپن، لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ابھی عدالتوں میں گھوم رہے ہیں، نیب میں گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، تو وہ بھی تو گھوم ہی رہے ہیں نا، وہ تو فتح کے نشانے بنا کے گھوم رہے ہیں، بینرز آف وکٹری۔ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہے، جب آپ کورٹ میں آپ کو بلایا جاتا ہے کرپشن کے چارجز پہ، آپ وکٹری کا نشان بناتے ہیں، سونے کا تاج پہناتے ہیں، ہاں، پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ وکٹری کا نشان بناتے ہیں، کیس کی وہاں سے ہیئرنگ کر کے آتے ہیں، وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ جب تک یہ وکٹری کے نشان ختم نہیں ہوں گے، اس کلچر کو چینج، کلچر جب تک چینج نہیں ہوگا، اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نیا پاکستان کا جو خواب ہے وہ اس طرح سے پورا نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں، حکومت اور اپوزیشن آپس میں ایک دے آر اے ڈیگرز ڈران، ٹھیک ہے، آپس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ دونوں سائڈ کے ان معاملات کو کوریج اگر نہ دیں، ان کو ڈسکس نہ کریں، تو آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ معاملہ سدھر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، الطاف حسین کی، جی ہاں، بالکل، ہائی کورٹ، ہائی کورٹ نے نہیں، سپریم کورٹ نے، کہ یہ ٹوٹل بین آن ہم، تو کتنے حالات میں فرق پڑا۔ ہاں بالکل۔ آئی تھنک somebody should invoke court in this، کہ میڈیا کو بند کریں گے اس چیز سے، کہ کسی کا پروگرام کرے نہیں جو کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ہاں بالکل، جو کیس کورٹ میں چل رہا ہے، باقی جو مرضی کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، کیس آنے کے بعد، فیصلہ آنے کے بعد Discuss اس پہ کام سے پبلک پراپرٹی، پھر آپ جو محنت کرنی ہے وہ کریں، یعنی کہ اس یعنی سے they are impacting the judges۔ ہاں جی ہاں، ان پہلے مجھے یاد ہے جسٹس قریشی ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس بھی رہے، مجھے ایک دفعہ کہتے جن صاحب، وہ مجھے جن صاحب ہی کہتے تھے، تو میں نے کہا سر آپ مجھے، میں تو بریگیڈیئر ہوں، کہتے نہیں بریگیڈیئر جنرل ہی ہوتا ہے، 1 اسٹار ہوتا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جب ہم نئے جوڈیشل سروس میں آئے تھے، وہ زمانے کے ججز کا ایک بڑا معیار ہوتا تھا، او یس، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یو ول ناٹ گو ٹو اینی ڈنر، اینی فنکشن اور اینی ویئر، یعنی میرج، ہاں یہ بالکل، ہاں آپ کے اوپر ذہنی طور پہ کوئی امپیکٹ نہ ہو، کوئی سوشل افیکٹ نہ ہو۔
تو اب تو جب یہ میڈیا پہ آپ سارے قانونی نکات کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ کورٹ میں آپ تو ہائی کورٹ کے جج کی بات کر رہے ہیں. میرے ایک عزیز تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دنیا میں نہیں ہیں. میرے مرحوم والد ان کو ملنے گئے تو ہی ریفیوز ٹو سی ہم. اس نے کہا جی وہ جج صاحب کو کوئی مل نہیں سکتا گھر میں آ کے جب تک کہ ان کا نام نہ لکھا ہو. انہوں نے کہا میرے سے رشتہ دار ہے وہ. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کا نام نہیں لکھا ہوا سوری. تو اتنی سختی تھی جو آپ نے بات کی میں اس کو مدد. تو یہ ہمیں اس کلچر کو لانا پڑے لانا گا. میڈیا کو کسی نہ ٹھیک ہے میڈیا ہم آج تک کسی پازیٹیو چیز ڈسکس ہوئی ہے ٹھیک ہے. بہت ساری غلطیاں کی ہیں اس پریزنٹ گورنمنٹ نے لیکن کیا انہوں نے بہت ساری جو پازیٹیو باتیں کی ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کو کیوں نہیں ہاں آپ اس کو دکھاتے. یہ بالکل صحیح ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ کم از کم ان لوگوں کی کوریج بند کر دیں جو کہ مطلب جن کے کیسز ہیں چاہے وہ اس سائڈ کے یا اس سائڈ کے. ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے. اس سے ذرا سکون پیدا ہو جائے گا. ابھی 2 دن سے وکیلوں نے ہڑتال کی. ہاں آپ کو پتہ ہے کورٹوں میں انہوں نے ججز کو کام نہیں کرنے دے رہے. کراچی کی بات کر رہے ہیں. وجہ ایک ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے آرڈیننس طالبہ نکالا ہے کہ کورٹ میں جانے سے پہلے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے یو ول ڈائریکٹلی ناٹ گو ٹو کورٹ ٹو سیک پروویژن فار ایف آئی آر. یو ول گو فرسٹ ٹو ایس ایس پی ریڈریسز لے کے. اگر وہ نہیں کرتا دین یو گو ٹو کورٹ. ہاں بالکل ایک تھوڑا پراپر اس چینل. پہ یہ ہڑتال ہے کہ یہ غلط ہے اس کو بند ہونا چاہیے. بہرحال اس کو ہم نہیں جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے اندر وہ اسی لا سے کنیکٹڈ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. مزید وہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے. لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے شور مچا دیتے ہیں. ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی ہم لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ انٹرنیشنل ہمیں سپورٹ حاصل نہیں ہوگی دا کنٹریز ہو میٹر میرے خیال میں اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ نہیں سدھریں گے. ہمارے اوپر الٹا پریشر پڑا ہوتا ہے. ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے. دہشت گردی کا الزام ہے. جبکہ اب ہم نے دہشت گردی کی تقریباً جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ قائم کیا گیا تھا جس کا جو چارٹرز میں دیا ہوا ہے کسی بھی ملک کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ ہماری طرف سے حکومت کی گورنمنٹ کو کیا ایسا لائم اختیار کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ دنیا کا ضمیر جو ہے اس کو جگا سکیں کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں اس کو کم از کم بند تو ہونا چاہیے. آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. بہت اچھی آپ کی آبزرویشن ہے. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا پہلے 2-3 پروگراموں میں ہم نے اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنٹریز یا بگ پاورز کہہ لیں 2 یا 3 جو اس وقت ہیں ایوری باڈی ہیز دیئر اون جیو اسٹریٹجک انٹرسٹس. ان کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے وہ اسی روشنی میں ہوتا ہے. ابھی اس وقت جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی دے آر اگینسٹ یو فار سی پیک. They are against you for your nuclear program. They are against you for not allowing India a free hand as a regional power. They are against you why you are interfering in Middle East. Your forces are there. جی ہاں بالکل. They don't like that. اور چوتھا important ہے they are. طارق صاحب وہی آر اے sovereign state. ہمارے ساتھ جس ملک کے کسی کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں. اٹ از نن آف دی بزنس آف انڈیا. دیکھیں آپ سوورن اسٹیٹ نہیں ہیں. سوورینٹی کے لیے اتنا بڑا بات کر دی ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. سوورینٹی کے لیے آپ کو پہلے اکنامک انڈیپینڈنس چاہیے. جب آپ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ آئی ایم ایف جاتے ہیں یہ ڈونر جو یہ جو آئی ایم ایف جو ہے یہ تو دنیا کے تقریباً ہر ملک کو پیسے دے رہے ہیں لون دے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. آئی ایم ایف کے جو اسٹیٹڈ بورڈ پالیسیز ہیں اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس
has a major contribution. نیچرلی اور وہ ان کی جو say ہوتی ہے دیٹ میٹرس. ہاں بالکل آپ ٹھیک کو ہے. یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے انہوں نے ورلڈ بینک کی گورنر کو بھی ریموو کروا دیا تھا جو فرینچ تھا. جی جی He بالکل. was vying to be the president of France. اس کا وہ کیریئر بھی ختم کروا دیا. اس کو انہوں نے ایک ہماری انٹیلیجنس میں ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے, he was baited by a fish. baited by ایک عورت سے انوالو کرا جی جی بالکل. ہاں بس ہوٹل ہاں میں, اور اس کو پھر ایسا ہاں وہ ذلیل کیا بس. ہاں ریزائن فرام ورلڈ بینک, وہ فرینچ پریزیڈنٹ. وہ سے بھی گیا آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ان کی بھی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, دے ڈونٹ ایکسیپٹ یو ان دی پریزنٹ فارم. دے وڈ لائک یو ٹو بیکم اے پلائنٹ اسٹیٹ آف انڈیا, جس طرح بنگلہ دیش ہے. کہ جو بھی آپ کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1981 میں غالباً پاکستان نے انڈیا کو نو وار پیکٹ آفر کیا تھا ضیاء صاحب کے زمانے میں. آئی واز دا سیکرٹری اس زمانے میں. جی جی. تو وہاں سے تقریباً آغا شاہی تھے فارن منسٹر تھے, اور وہاں سے کوئی 15-20 دن مہینے کے بعد جواب آیا which was presented to the cabinet. اس میں انہوں نے جو کہا کہ جی نہیں, we don't want no war pact, we would like to have a comprehensive peace agreement. اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ مثلاً کہ پاکستان will not allow any foreign powers to dock their ships in Pakistan without the consent of Delhi. مامے لگ دیں. Pakistan will open its trade with India. The borders will be free. And similar. جی ہمیں سمجھے ہاں جو ان کو سوٹ کر رہے تھے. 12 یا 14 تھے. تو ضیاء صاحب بڑے was a very cunning man. انہوں نے Sorry sir, cunning man, he was a humble person. ہمبل بھی تھے, نہیں انٹیلیجنٹ ان کا. ہاں انٹیلیجنٹ person has to be cunning in that technology. اسٹریٹجک ویژن تھا بہت اچھا, بہت گہرا تھا. جی ہاں. میں اس کے اوپر بھی کبھی بات کروں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ برجستہ کہا, جیسے جب آئی ہے, جب کارٹر نے ہمیں $200 ملین جی ہاں پی نٹ کا, تو وہ بھی واز ان دی کانفرنس جب انہوں نے کہا. اب چونکہ اس کا پی نٹ کا بزنس تھا وہ کیچ ورڈ ہو گیا. یہاں پہ بھی ضیاء صاحب نے برجستہ کہا, do they think we are prostitutes? کہ جیسے وہ اس کا گھر ہے, کھانا پینا نوکر چاکر ہر چیز موجود ہے, لیکن دروازے کھلے ہوئے, کوئی آئے کوئی جائے. They think Pakistan is like that state. So naturally that was rejected. اور اس کے بعد ہمارا کافی چلتا رہا. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں بات یہ طارق صاحب کے جہاں تک انڈیا کا سوال ہے, جیسے ہم نے شروع میں کہا they have not accepted us from day one. اچھا that is the reality. اس سے میں دوسرا پوائنٹ جس میں میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انڈیا میرے نزدیک, میں نے بہت سارا آرٹیکل اس پہ لکھے ہیں, از اے ان نیچرل اسٹیٹ. پوری ہسٹری میں انڈیا ہیز بین ایز اے ون اینٹی ان 3 times. ون ان چندر گپت موریہ, لیکن وہ چھوٹا انڈیا تھا. اس کے بعد اورنگزیب کے زمانے میں جب اس نے ڈیکن کو فتح کر لیا اور سارا امپائر کو ایکسٹینڈ کیا. تیسرا انگریزوں کے زمانے میں. اس کے انڈیا ایز سچ ہیز بین, ایون ان انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے 560 پلس اسٹیٹس کو زندہ رکھا اٹانومس, کہ تم اپنا اندرونی کرتے رہو, فارن پالیسی, ڈیفینس ایٹسٹرا, وہ سب ہم کریں گے جو کچھ کرنا ہے. بس ٹھیک ہے. پھر تو اندر ہی اندر تو یہ اسٹیٹ زندہ رہی. دیٹس ہاؤ دے رولڈ. دا وے کانگریس یا بعد میں اب بی جے پی رول کر رہی ہے, یہ اس کو ایک اسٹرکٹ فیڈرل یونٹ کے طور پہ پورے انڈیا کو کر رہی ہے, جس میں بڑی ہی ڈائیورس نیشنلٹیز رہتی ہیں, بڑے ہی ڈائیورس کلچرز ہیں, بڑے ہی ڈائیورس, لائک میں آپ کو بتا, اگروادیز ہیں, دے ڈونٹ ایکسیپٹ ہندو رول. تاملس, دے ڈونٹ ایکسیپٹ دہلی رول.
Assamese اور جن کو Seven Sisters کہتے ہیں, they don't accept Islam. Kashmir, it is on the war path. کشمیر میں تو میرا جو ابھی پوائنٹ ابھی آپ لا رہے تھے نا, وہ یہ ہے کہ کشمیر to my mind has shifted from انتفاضہ, a peaceful struggle, to a violent struggle. اور یہ وائلنس اب بڑھتی جائے گی کیونکہ وہ انڈین اسٹیٹ will try to suppress it further with the force. اور اس میں ریئیکشن بھی آئیں گے اور سارا ملبہ پاکستان میں آئے گا. عمر عبداللہ نے حالیہ انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ اب انہوں نے کہا آپ 7 لاکھ کے بجائے 50 لاکھ فوج وہاں کر دیں, لیکن اب یہ موومنٹ جو ہے وہ رکے گی نہیں. یو ہیو ٹو کم اینڈ سٹ آن دا ٹیبل اینڈ ٹاک ٹو دا کشمیری. بٹ ایٹ دا مومنٹ دا انڈین لیڈرشپ ناٹ ان موڈ. کل جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے دوول کی کہ وی ول ٹیک, ہاں بالکل, ہاں ہم اپنا, ہاں تو ہم کون سا سوئے ہوئے ہیں, ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں, وی آر اویک. لیکن اس کی آپ دیکھیں نا اتنی بڑی تھریٹ کے باوجود ہم نے پی ایس ایل کرایا ہے. پی ایس ایل پہ بھی آپ آ جائیں. ہاں اب انڈیا میں ایک پورا ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پی ایس ایل پاکستان کو آئندہ نہیں کرنے دیتی. جو انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ آپ کو ہم انڈین آئی پی ایل میں نہیں لیں گے اگر آپ پاکستان گئے. یہاں ہوا ایک وقت بریک کا, تو تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.